إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. وعجل فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. وعجل فرج. دور جدید میں جوانوں کی آزمائشیں، چیلنجز فیس بائی ٹوڈیز یوتھ کے عنوان سے یہ ہماری چوتھی کڑی ہے. چوتھی محرم کی شب ہے. 3 محرم گزری ہے. 1441 ہجرہ. ہماری گفتگو کل تک یہاں تک پہنچی تھی کہ 2 طرح کے انٹلیکٹ ہیں. عقل 2 طرح کی ہے. ایک ہے اسپیکولیٹو انٹلیکٹ جس کو عقل نظری کہتے ہیں. ایک ہے پریکٹیکل انٹلیکٹ، عقل عملی. ضروری ہے کہ ان ٹرمنالوجیز کو ہم لوگ پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں ایگزامن کریں، امتحان کریں. چیلنجز ہے جوانوں کی. دین کیوں ہمارے نزدیک فرسودہ نظام سمجھا جاتا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ ریلیجن ہمارے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایکٹیولی ہم لوگ پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس لیے کہ دین کو ہم نے ایز اے پارٹ آف لائف قبول نہیں کیا ہے. دین کو ہم نے مسجدوں میں قید کر دیا ہے. دین کو ہم نے امام بارگاہوں میں قید کر دیا ہے. دین ٹوٹل لائف ہے، ایک ٹوٹل زندگی ہے. سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم کا نام ہے دین، ریلیجن. آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں یہ بات بہت پھیلی. بہت اچھی چیز ہے، ہونا بھی چاہیے. مسلمانوں کے درمیان کوہیرنس، محبت اور بریجز ہونی چاہیے. علامہ طاہر القادری صاحب بھی، علامہ طارق جمیل صاحب بھی کتابوں کو رکھے ہوئے دنیا کے سامنے سمجھا رہے ہیں کہ غدیر کا واقعہ سچا ہے. من کن تو مولا فہاد علی مولا صحیح ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے. یہ اچھے خیالات ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. ٹھیک ہے ہمارے ڈفرینسز موجود ہیں، لیکن سنی بھی سن لیں، آپ آج بھی شیعہ بھی سن لیں،
غدیر اعلان محبت علی کا دن نہیں ہے، غدیر اعلان حکومت علی کا دن۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ خود ایک بڑا ٹاپک ہے، ایک بڑا واسٹ ڈسکشن ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کو ایز اے سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم جب تک نہیں سمجھیں گے، ہم لوگ جس طرح سے مسلمانوں کی حالت، سب سے زیادہ مین پاور ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ ذلیل ہم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے علی کو چھوڑا، جس نے سسٹم کے روح کو چھوڑا، جس نے میکانزم کی نیوکلیس کو چھوڑا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو ہم نے کل مثال دی تھی 2 دعاؤں کی، اور پھر میری عادت ہے کہ میں آپ لوگ کو بہلانا نہیں چاہتا۔ آئی ایم اے اوریٹر، میں جاؤں 45 منٹس آپ کو اٹھا بٹھا سکتا ہوں، آپ مزہ لے کے چلے جائیں، او بہت مزہ آیا مجلس میں، نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک پروڈکٹیو چیز یہاں سے لے جائیں، اور آپ کے تھنکنگ کے لیے فوڈ ہو، اور بدلنے کی کوشش کریں۔ ہماری تھنکنگ بدلے گی تو ہمارا عمل بھی بدلے گا، جب تک ہماری تھنکنگ نہیں بدلے گی ہمارا عمل بدلنے والا نہیں ہے۔ تھنکنگ بدلنے کے لیے روزانہ 10 آیتوں کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تلاوت، روزانہ اپنے گیجٹ کھولنے سے پہلے، اپنا ٹیلی فون کھولنے سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ میں جب تک 10 آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ میں نے خود اپنے آپ کے لیے بھی کیا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اتنا یہ چپک گیا ہے فون مجھ سے، سونے سے پہلے بھی ساتھ رہتا ہے، اٹھنے سے پہلے بھی میں آنکھ رگڑ کے دیکھتا ہوں میسیجز کیا ہے، اتنا زیادہ انوالو میری لائف میں ہو چکا ہے، اتنا چپک گیا ہے مجھ سے، تو اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ علاج ڈھونڈا ہے، میں اس وقت تک کھولتا نہیں ہوں جب تک کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتا نہیں ہوں۔ آپ لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ جس نے شب عاشور ایک عجیب و غریب جملہ کہا تھا، فرمایا مولا نے انا احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے۔ ایک ٹی شرٹ بنائیے، بلیک ٹی شرٹ، وائٹ میں لکھیے آئی لو نماز امام حسین، اور پیچھے لکھیے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت۔ مولا امام حسین شب عاشور بتا رہے ہیں کہ جو جنگ ہے حقیقت قرآن اور حقیقت نماز کی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر نماز ہے کرو، قتل کرو، مارو پیٹو، سب کچھ کرو، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تمہارا ہے، ادھر نماز ہے تو پھر اللہ کی یاد بھی ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، قیامت کا جواب بھی دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آٹم برابر اچھائی کرو گے تو اس کا صلہ تم دیکھو گے، یَرَهُ، اور اگر برائی کرو گے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ پورے عقیدے کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل۔ پورے مکمل عقائد کی ٹکر ہے، ایک طرف صرف نام ہے جہاں پر ڈر کسی چیز کا نہیں ہے، ایک طرف نام ہے جہاں خوف خدا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ دو کا ٹکراؤ ہے۔ تو میرے نوجوان بچوں، اسٹارٹ یور ڈے ود دی قرآن، صبح شروع کرو قرآن سے، 10 آیتیں کم از کم 10۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت تم کرو۔ سرکار یہ فرماتے جو 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، ہی شل نیور بی ہیڈلیس، یعنی غفلت ہماری کیوں ہے؟ اس لیے کہ پردے آ گئے ہیں۔ قرآن پردوں کو پاٹ دیتا ہے، حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ اگر یہ قرآن سے ہم لوگ دلچسپی پیدا کریں، اور کیسے کر سکتے ہیں؟ کل میں نے یہاں تک پہنچایا، قرآن کو اگر ہم تھیوریٹیکل ریلیجن مانیں، پریکٹیکل ریلیجن کو جب تک کہ پریکٹیکلی اپنائیں گے نہیں، اس وقت تک قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ ریلیجن کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے، ریلیجن سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری
نہیں ہے. مولوی ایک ایریا کو پورا کرتا ہے, صرف ایک منیوٹ ایریا ہے, پورے اسلام کی طرف اس کا کام نہیں ہے. ایک مخصوص فقہی یا ایک اخلاقی پہلو کو لے کر کے وہ جاتا ہے. آپ تمام کا فریضہ ہے, اگر کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, اگر کوئی میتھمیٹیشین ہے, اگر کوئی اکنومی کی طرف جا رہا ہے, قرآنک اکنومی, قرآنک میتھمیٹیشین, قرآنک سائنس, اس پہ کام ہونا چاہیے. اور ایک میرا پروپوزل ہے ماشاءاللہ, خوبصورت سینٹر محفل مرتضیٰ سے آرگنائزیشن سے گزارش کرتا ہوں, اس چیز کو ایک لیب بنائیں, قرآنک لیب. یہاں پر تحقیق کریں جوان بچے ان آیتوں کی طرف جو آیتیں انسان کو سائنس کی طرف بلا رہی ہیں, ان آیتوں کی طرف جن آیتوں کو قرآن اکنومی کی طرف بلا رہی ہیں, اس پر ریسرچ کرے. اگر آج ہم لوگ کوشش کریں گے تو 5-10 ایئرس کے بعد ایک بہترین نتیجہ نکلے گا. صرف ہمارے 2-4 گھنٹوں کی بیٹھک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ریلیجن کو پورے سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم کو ہم لوگ لیب میں پریکٹیکل بتانا چاہیے. مثلا میں آپ کو دیتا ہوں, جیسے ہم بچپنے میں ہم کو بتایا گیا, جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, ریننگ کے مسئلے میں توجہ, بارش کیسے آتی ہے, تو ہم کو لے جایا گیا لیب میں. ہمارے ٹیچر نے ایک کیٹلی میں تھوڑا سا برف رکھا اور نیچے سے چراغ جلایا. چراغ جلانے کے ساتھ ہی بارش, وہاں کے پانی کے قطرے گرنے لگے. کہ یہی ہے بارش. چاروں طرف سے جو فضا ہیں, یہ سمندر ہیں, دھوپ کیا کرتی ہے, ان کو تمازت سے تبدیل کرتی ہے, اور کولڈ ایئر اور ہاٹ ایئر جب ملتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. بریکٹ میں ایک بات یاد رکھ لیجئے, اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے, جو نیچے سے جاتا ہے وہی اوپر. آپ یہ امید مت رکھیے کہ اوپر سے رحمتیں آئیں گی. نقمت بھیج کر کے رحمت کی امید مت کیجئے, برائیاں بھیج کر کے اچھائیوں کی امید مت کیجئے, بیکار رہ کر کے رزق کی امید. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد جو بھیجو گے وہ آئے گا. آج کیوں ایسیڈ رین ہے پاکستان کراچی میں؟ میرا 24واں سال, آج تک میں نے ایسی بارش نہیں دیکھی. کل دیکھا آپ نے, پورے ایک ہفتہ دیکھا آپ نے بارش. ایمیزون میں آگ لگی ہوئی ہے, جہاں رین فارسٹ ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. فرسٹ ورلڈ کنٹریز وہاں پر مدد کر رہے ہیں. کینیڈا نے 15 ملین دیا ہے, امریکہ نے کچھ پیسہ دیا ہے, اور بم ڈال رہے ہیں, کہا کہ واٹر بمز ڈال رہے ہیں آگ کو بجھانے کے لیے. جہاں بارش ہونا ہے وہاں نہیں ہوئی, جہاں نہیں ہونا ہے وہاں ہو رہی ہے. جہاں پورا غرور توڑنا ہے وہاں سائیکلون آ رہا. ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کنٹرول تمہارا ہے یا میں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی, یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو پانا چاہیے. ہاؤ کین وی ڈو؟ تو ہم کو بتایا گیا کہ یہ ایک جگہ ہوتی ہے جس کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں لیب. وہاں لیب میں پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہ گیس کا یہ فائدہ ہے اور اس کے گیس کے یہ نقصانات ہیں, اس طرح سے یہ فائدہ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ان مراکز دینی میں لیب ہونا چاہیے, قرآنک لیب, دعاؤں کا لیب ہونا چاہیے. معصومین کی دعائیں سائنس سے بھری ہوئی دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو ایکسپلور کرنا چاہیے. کل میں نے 2 مثالیں پیش کی تھی, ایک دعائیں صباح, دوسری دعائیں یستشیر. آج کل چکر چلی ہوئی, کسی نے جادو کر دیا, بہو نے جادو کر دیا, ساس نے جادو کیا. کسی نے جادو نہیں کیا, خود اپنے اعمال نے جادو کیا ہے. اپنے اعمال کو درست کر لیجئے تو سب کام درست ہو جائے گا. کون کیا جادو کرے گا؟ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. کبھی یہ تصور نہیں کیجئے کہ کوئی تم کو برا کہہ سکے گا, برا کر سکے گا. تمہارے اعمال کی طرف دیکھو. اگر اعمال میں, اگر خدا نخواستہ آج کوئی نئی بلا میرے گھر میں آئی ہے تو دیکھو وہ کون سا گناہ ہوا جس کی بنا پر یہ میرے پاس یہ بلا آ گئی. یہ حقیقت ہے. مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, میں تیز بول رہا ہوں, ساتھ رہی میرے, آخری صف تک ذرا درود کی آواز آ جائے انشاءاللہ. اللہ عجل فرج.
اگر اگر ڈیئر ہرن شیر کے منہ میں جا رہا ہے، اس نے تسبیح میں کچھ کمی کی ہے جس کی وجہ سے گیا. We don't know what it is. امام فرماتے ہیں کہ ہرن کو جو تسبیح کرنا چاہیے تھا وہ پوری اس نے تسبیح نہ کرنے کی بنا پر اس کو شیر کے منہ میں جانا پڑا. تو اگر میری ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہ. اگر میری زندگی میں اس طرح کا کوئی پرابلم آیا ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری تسبیح میں، میری عبادت میں کہاں کمی آئی. تو دو طرح کی عقل ہے، عقل نظری، عقل عملی، اسپیکولیٹیو انٹلیکٹ اور پریکٹیکل انٹلیکٹ. اسپیکولیٹیو انٹلیکٹ اگر ہم مانیں کہ پورا قرآن اسپیکولیٹیو ہے، تھیوریٹیکل ہے، تو ہمیں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم کو دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ دنیا کیا ہے. میں نے مثال بتائی تھی شب کی نماز میں 5 آیتوں کی تلاوت کرنا سنت ہے. نماز اٹھنے کے ساتھ 5 آیتیں. نوجوانہ تمہاری شب کی نماز صرف ایک نماز وتر کافی ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. تم کو زیادہ پڑھنا ہے، تمہارے ایجوکیشن میں فرسٹ آنا ہے، وہی تمہاری نماز شب ہے. لیکن جن کے پاس ٹائم ہے، جو بزرگوار ہیں، وہ لوگ کر سکتے ہیں تو نماز شب کے لیے اٹھے. فجر کی نماز کو کبھی قضا مت کیجئے. اللہ اس نماز کو پسند کرتا جو فجر سے پہلے 2 رکعت. خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ صبح ایک فجر کے 2 رکعت سے پہلے 1 رکعت اگر نماز وتر پڑھیے. اس سے پہلے یہ 5 آیتیں سورہ آل عمران کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگار، یہ زمین کے کریشن میں، یہ ہیونز کے کریشن میں، یہ ہیوج گیلیکسی جو میرے سامنے ہے، یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. ناٹ ان وین، یہ ایسے ہی پیدا نہیں کیا. یہ آیتیں فجر میں کیوں یاد دلائی جا رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں مسلمان اٹھ، ذرا سا آسمان کو دیکھ، ذرا ٹیلیسکوپ پیدا کر، دیکھ لے کتنی کہکشانیں ہیں. جتنی تو گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے گا اتنا ہی تیری بلندی ہو. پریکٹیکل انٹلیکٹ، عقل عملی. دعائیں صباح میں مولا امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا، علی ابن ابی طالب ہزاروں جانے قربان. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ اکبر. حیدری اللہم صلی علی. دعائیں صباح میں میرے ساتھ لائیے، ڈونٹ لوز می. دعائیں صباح میں مولانا نے ایک ٹکڑا فرمایا. کل میں نے کہا تھا اس کو ریکیپ کر رہا ہوں تاکہ پھر میں آگے بڑھ سکوں. دعائیں صباح میں مولانا نے فرمایا تھا وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ. یہ یونیورس، یہ گیلیکسی سب ایکیوریسی ہے اس میں. زمین کے حجم میں، زمین کی جو مقدار ہے اس میں ایکیوریسی ہے. اسی طرح سے دوسرے پلانٹ بھی میجرمنٹ کے ساتھ بنائے گئے ہیں. اگر 1 انچ زمین بڑی ہوتی تو یہ فٹ نہیں ہوتی. تو اس بات کو کون ثابت کر سکتا ہے؟ مولوی نہیں کر سکتا. ایک مسلم سائنٹسٹ کر سکتا ہے، ایک مسلم جیولوجسٹ کر سکتا ہے. اس پہ کام ہونا چاہیے، اس پہ لیب ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر سمجھایا جائے. یہ جو مولانا نے فرمایا پہلا خطبہ مولانا نے ہاؤ دا ورلڈ یونیورس ہیز بین کریٹڈ، کس طرح سے کائنات پیدا ہوئی، یہ مولانا نے بتایا ہے. نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اس میں ہاؤ دا یونیورس ہیز بین کریٹڈ یہ مولانا نے بتایا نہج البلاغہ میں، جس کو میں نے کل اشارہ کیا تھا. ایک سائنٹیفک میوزیم ہے واشنگٹن میں، اسی خطبے کو گویا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے. پورا سسٹمیٹک انہوں نے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کیا ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں اس بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، اور بڑی دنیا آگے بڑھ گئی ہے. جب تک ہم لوگ عقل کو عملی میدان میں نہیں لے جائیں گے ہماری پریشانیاں کبھی کم ہونے والی نہیں ہیں. عزیزان گرامی، دوسری دعا نماز صبح کے بعد بہترین دعا، یہ دعا صباح کی شرح میں نے مختصر کی ہے. 10 مجلسیں 20 ایئرس پہلے میں نے دبئی میں پڑھی ہیں، کہیں آن لائن ہیں تو سنیے، بہت ہی خوبصورت. اب یہ 10 اور ایک چیز ہے دعائیں یستشیر،
دعائیں استشیر میں مولا امیر المومنین دعائیں استشیر بھی صبح پڑھنے کی ہے. رزق اگر چاہیے تو حدیث میں ہے کہ دعائیں استشیر پڑھو. رزق کی پریشانی ہے تو عامل کے پیچھے مت جاؤ, غافل کے پیچھے مت جاؤ, توبہ کرو, یہ دعائیں پڑھو, نماز پڑھو, اخلاق ٹھیک کرو, محنت کرو, خدا سے امید رکھو, خدا تمہیں ترقی یقیناً ضرور دے گا. دعائیں استشیر میں مولا نے کب خدا موجود ہے سب بتایا, کب سے خدا موجود ہے. مولا نے اس میں تعریف کی ہے اسٹارٹنگ میں, اللہ کی جو مدح کی ہے, جو آپ دعا حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں وہ جملے اس میں ملتے ہیں. سما مبنیہ والا ارض مدحیہ والا قمر منیر والا, یہ تمام جملے دعائیں سب استشیر میں موجود ہیں. آخر میں ہے دعا. تو عزیزان گرامی, یہ ہے اسپیکولیٹیو انٹلیکٹ. اس کو جب تک پریکٹیکل انٹلیکٹ میں نہیں تبدیل کریں گے اس وقت تک ہمیں نئی نسلوں کے لیے دین کا سمجھانا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, محرم ہے, امام حسین کے خون کا صدقہ ہے, اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے ایسی قربانی دی ہے, وہ بے چین کر دیتی ہے, انسان کو سونے نہیں دیتی. جاؤ مجلس میں جاؤ. یہ بہترین موقع ہے کہ ہم لوگ دین کو اچھی طرح سے سمجھیں. اس کو سال بھر یہ 10 مجلسوں انرجی لے کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ چیلنج یعنی پریکٹیکلٹی آف ریزننگ کی طرف جانا ہمارا چیلنج ہے جوانوں کا. ہاں, یہ چیلنج میں کمزور کیوں ہے جوان؟ میں جوانوں کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کم من عقل اسیر تحت امیر ہوا یا ہوا ان امیر. مولا ملما ہزاروں جانے قربان علی کہ اتنی عقلیں ہیں, میجورٹی آف ریزننگز انڈر دا شیڈو آف ڈیزائرس. بہت سے ہماری منطق, ہماری عقل کیوں کام نہیں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ شیڈو میں چلے گئی ہے کس کے؟ جذبات کے. ہمارے بچے گھنٹوں گیم کھیل رہے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ نانا بھی کہتا میرا نواسا 5 سال کا ہے, پورے فنکشن سے واقف. ہاں, میری نواسی 3 سال کی ہے, وہ پورا آپریٹ کرتی ہے, ہاں پورا جانتی ہے. اور آج کے ماسٹرز کہہ رہے ہیں, ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں 7 سال تک بچے کے ہاتھ میں گیجٹ مت دو ورنہ اس کا کانسنٹریشن لیول خراب ہو جائے گا. اٹس ناٹ گڈ. مت دو, وہ کرے گا, خود نہ لے تو پھر کچن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈنر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, باپ کے ہاتھ میں بھی ہے, ماں کے ہاتھ میں بھی ہے, بیٹی کے ہاتھ میں بھی ہے, بیٹے کے ہاتھ میں بھی ہے. میں تو کبھی کبھی مذاق کرتا ہوں, بیڈ روم میں ہسبینڈ وائف لیٹے ہوئے ہیں, بیوی کے ہاتھ میں بھی ہے, شوہر کے ہاتھ میں بھی ہے. ارے بھائی فزکس پہلو میں ہے, بات کرو یار, میٹا فزکس سے کیا. صلوات پڑھیے محمد والے حیدری. BLP 207 اقوا AHA 272 MT. پلیز ان چیزوں کی طرف توجہ کیجئے, اس لیے کہ ہمارے پاس 45-50 منٹس ہیں اور اس میں بھی ایک آدھا گھنٹہ ہی ملتا ہے. اگر اس میں یہ گڑبڑ ہوگی تو کچھ خالی نہیں رہے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولا امیر المومنین امیر کلام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی اکثر عقل اسیر ہے. اسیر کے معنی انمٹ ہے. کس کے اندر؟ شہوات کے اندر, ہوا کے اندر, خواہشات کے اندر اسیر ہے. اسیر ہے. کامیاب وہ ہے جو خواہشات کو اسیر کر لے. ہاں جملہ کہہ گئے, جملے کو یاد رکھ لیجئے. اسیری خواہشات میں مت جائیے, خواہشات کو اسیر کر لیجئے. انمٹ مت ہو جائیے اپنے ڈیزائر کے, بلکہ ڈیزائر کو انمٹ بنا دیجئے. خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھیے.
کون کر سکتا ہے؟ جس کا ہدف بڑا ہو، جس کا مقصد بڑا ہو۔ آقا تقی جعفری بہت بڑے فلسفر، انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، کتنے پرابلم ہیں دنیا میں، کا بہت کچھ، آج کل تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں، ڈپریشن کا پرابلم ہے، ہارٹس کا پرابلم ہے، لنگس کا پرابلم ہے، ساری دنیا میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ہی پرابلم ہے، توجہ نوجوانوں، توجہ دو، بیوٹیفل ہے، اس کے لیے خود ایک 10 مجلسیں چاہیے۔ ایک ہی جملہ ہے کہ ایک ہی پرابلم ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ وی لاسٹ مقصد، ہم مقصد کو بھول چکے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ پرپز آف لائف کیا ہے۔ اگر پرپز آف لائف معلوم ہو جائے، قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم کو ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا، کوئی پرپز نہیں ہے تمہارے پیدا کرنے کا، تم چھوٹی سی عقل ہم نے دی ہے، سوئی بناتے ہو تو بغیر مقصد کے نہیں بناتے، ہم نے 170 بلین گیلیکسیز کی یہ کائنات جو بنائی ہے وداؤٹ اینی ریزن ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان گرامی، اس شہوت کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس اے چیلنجنگ ایشو۔ اور آج کے جوانوں کو اس گیجٹ سے، او ہو ایک گیم آیا ہے، I have to beat my friend، وہ 53,000 تک پہنچا ہے، مجھے 55 تک جانا ہے، وہ 500 تک پہنچا ہے، مجھے 600 جانا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں، بجائے اس میں لگے ہوئے ہیں عقل میں وہ کہاں تک پہنچا ہے، مجھے کہاں تک۔ اگر وہ 50% لے رہا ہے تو مجھے 60% لینا چاہیے اسکول میں، اگر یہ ہو گیا ٹگافر وہ بہتر ہے۔ مگر کیا کیا دنیا نے ہم کو، ہمارے ہاتھ میں کھلونا دے دیا، اور ہم اس کھلونے کے اسیر بن گئے، اسیر بن گئے، تحت ہون، ہوا کے اسیر بن گئے، اسیر ہو گئے۔ کون؟ ہماری عقل اسیر بن گئی۔ کیا کرنا چاہیے؟ فلائی ہونا چاہیے، اڑنا چاہیے، اڑنا چاہیے۔ اڑنے کے لیے ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، قرآن کا عقیدہ اگر آگے بڑھانا ہے تو قرآن سے ہی بڑھ سکتے ہیں۔ مثلا بگ بینگ تھیوری کی میں نے 2 مجلسوں میں مثال کیا تھا، اب آگے بڑھ کر ایک مثال اور دیتا ہوں۔ آج کی دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ تھیوری یعنی پوری یونیورس ایک اینٹیٹی تھی، اس کو ایکسپلوژن ہوا، اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری۔ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء 21 چاپٹر آیت نمبر 31، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، پوری یونیورس ایک اینٹیٹی تھی، تم کو معلوم نہیں ہے کیسے ایکسپلوژن ہوا، ہم نے اس کو ایکسپلوڈ کیا۔ نو اس سے پہلے بھی ایک سوال ہے، اس سے پہلا سوال ہے یہ جو اینٹیٹی ہے، ایک جو پیس ہے، یہ کس نے بنایا؟ توجہ، یہ خود یہ پیس جو بگ بینگ تھیوری سے پہلے پیس ہے، اس کو کس نے کریٹ کیا؟ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا۔ محمد شہزادی اپنے خطبے میں جو بہت ہی غرہ خطبہ ہے، خطبہ فدق میں شہزادی نے ایک جملہ کہا ہے، خلق الخلق لا بشیئن، قرآن سے لیتے ہوئے استنباط کرتے ہوئے شہزادی نے یہ جملہ کہا ہے۔ پروردگار کون ہے؟ پروردگار وہ ہے خود لا شیء ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ شیء نہیں ہے، چیز نہیں ہے خدا۔ خدا اللہ نور السماوات والارض، خدا چیز نہیں ہے، مگر یہ کائنات پیدا ہوئی ہے چیز سے۔ کیسے خدا نے بنایا جو خود چیز نہیں ہے؟ شہزادی جواب دے رہی ہیں، خلق الخلق لا بشیء، کائنات کو خدا نے لا شیء سے پیدا کیا، یعنی کچھ نہیں تھی مگر اللہ نے اس شے کو بھی بنایا۔ اول شے کا بنانے والا اللہ ہے، یعنی بگ بینگ سے پہلے کی بات شہزادی کر۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یا علی
صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ مولانا کیش کا بزنس بتائیے. کیش جیسے یہ ہوا یہ نتیجہ نکلا. آج کی پریشانی ہے کیش کی پریشانی. آئیے قرآن. نوجوانوں خواہشات کے کنٹرول سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو سوال ہے. اگر میں نے اپنے خواہشات کو روک لیا واٹ شیل بی دا ریزلٹ؟ ریزلٹ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت یوسف توجہ ہینڈسم مین. آج ہم ممبر سے کہہ سکتے ہیں کہ موویز دیکھی ہے. انقلاب سے پہلے ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے. بعض موویز ہیں آپ دیکھیے, مل کے دیکھیے, فیملی مل کر دیکھیے. حضرت یوسف کی مووی, یہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے, خوبصورت تفسیر ہے, مل کے دیکھیے. حضرت یوسف ینگ مین, ہینڈسم مین, اتنا خوبصورت کہ عورتیں دیکھتے ہوئے پھلوں کو کاٹتے ہوئے انگلیاں کٹ گئی, ان کو خبر نہیں. ما ھذا بشر الا ملک کریم, یہ بشر نہیں ہے, انسان نہیں ہے. اتنا حسن, اتنا حسین. یہ حسن کون سا حسن ہے؟ نوجوانہ بہت اچھی طرح سے سمجھو. اب میں ایک جملہ کہوں گا, کسی کا یوسف باہر ہے, کسی کا یوسف اندر ہے. یوسف ہیں ہمارے اخلاق. ہمارے اخلاق اگر اچھے اخلاق پیش کریں تو ہمارا یوسف معلوم ہو جائے گا. برے اخلاق پیش کریں, صورت اچھی ہو لیکن ہمارا یوسف اندر کا ظاہر ہو جائے گا. حضرت یوسف کس کے پاس ہیں؟ آج کل بہت کہتے ہیں مولانا ماحول خراب ہے, ماحول خراب ہے, ہم کیا کریں؟ سب یہ کہتے ہیں, سب کو اس اسکیپ گوٹ مل گیا ہے. ماں باپ اکثر ہم ماں باپ سے ہم جملے یہی سنتے ہیں, کیا کریں مولانا ماحول خراب ہے. لیجیے ہو گیا, ساری ذمہ داری ختم ہو گئی. ماحول خراب ہے, ماحول خراب ہے, ماحول انوائرمنٹ از ناٹ گڈ, انوائرمنٹ از ناٹ گڈ. نہیں بھائی, تم ٹھیک کرو انوائرمنٹ کو, تمہارے گھر کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کرو. دیکھیے حضرت یوسف کا انوائرمنٹ اچھا نہیں تھا. بادشاہ کے پاس, عیاشی کے پاس وہ رہتے تھے. ایک عورت جو فرسٹ لیڈی آف دی کیسل, وہ عاشق ہو جاتی ہے, ان کو ڈورے ڈالنے لگتی ہے, قریب آنا چاہتی ہے, اس کے قریب نہیں آتے ہیں. کتنا بڑا کام ہے یہ, آسان کام نہیں ہے. میرے ہاتھ میں گیجٹ ہے, خدا استغفر اللہ اعوذ. جب بھی گیجٹ لیجئے پہلے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر اس کے بعد پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے کہ ملینس آف ایسے ویب ہیں جو انسان کے ڈسٹرکشن کے لیے بنائی گئی ہیں, انسان کے جذبات کو برباد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. اس سے بچنا ہو تو کوئی اور راستہ نہیں ہے, صرف زبان سے یہ نکلیں پروردگار لا حول ولا قوت الا باللہ. میری اس قوت کو صحیح راستے پر لے جانے کی مجھے ہمت عنایت فرما, تاکہ اس کو بہترین سورس بناؤں میرے نالج کے لیے, میرے علم کے لیے, میرے عقیدے کو بچانے کے لیے. بہترین سورس ہے. آپ کو معلوم ہے اگر KG جونیئر سے پروفیسر بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ اسی گیجٹ سے بن سکتے ہیں. 11 سال کا حسن علی حیدرآباد دکن کا پروفیسر ہے, 11 سال کا, ٹیچ کرتا ہے کمپیوٹر سائنس کو 11 ایئر. اس سے پوچھا گیا کیسے سیکھا, کہا اسی گیجٹ سے سیکھا, اسی کمپیوٹر سے سیکھا. 11 ایئر کا بچہ وہ ٹیچ کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل سائنس میں اس کی باتیں ساری دنیا میں گئی تھی. 11 ایئر کا 11 سال. تو معلوم ہوا انسان میں ایبیلٹی ہے, اگر میں اس کو رانگ استعمال کروں گا رانگ راستے سے جائے گی, صحیح استعمال کروں گا تو صحیح راستے پہ جائے گی. نوجوانوں یہ چیلنج ہے تمہارے پاس, اس چیلنج کو قبول کرو اور اٹھو بیدار ہو. حضرت یوسف اس برے ماحول میں اپنے کردار کو بچاتے ہیں. نتیجہ کیا ملتا ہے؟ حکومت ملتی ہے, علم تعویل حدیث ذات پروردگار عنایت. صلوات پڑھیے محمد والے. وعجل فرد. یہ حقائق دین ہیں, ریالٹی آف ریلیجن ہیں. کربلا کو بھی اسی لیول پر لے جا کر سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. ورنہ کیا مانے بھی مسلمان, وہاں بھی مسلمان ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. یزید کی آرمی میں نماز ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے جلدی ختم کرو, نماز کا وقت ہو رہا ہے. تمہارا نماز کے پابند تھے.
حسین کے پاس نماز ہو رہی. کیا فرق ہے دو نمازوں میں؟ ایک ہی چیز فرق ہے. کل میں نے بتایا تھا 2 بچے یتیمان مسلم کے 2 بچے کیا کہتے ہیں تلوار سر پر ہے, اتنی مہلت دے دے 2 رکعت نماز پڑھیں. سینسیشنل ٹائم پر ہمارے بچے جا چوکڑی بھول جائیں, ہم خود چوکڑی بھول, بچے تو بچے بڑے بڑے جوان مرد ہاتھ سے نکل جائیں, تلوار سر پہ ہے. بچے کہ 2 رکعت نماز. اس نے کہا اچھا نماز کچھ فائدہ دیتی تو پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پروردگار یا احکم الحاکمین, اے بہترین فیصلہ کرنے والے, ہمارے اور قاتل کے درمیان فیصلہ کر. یہ ہے کربلا, یعنی جہاں پورے اختیارات ختم ہو جائیں مگر اللہ کو مختار کل مانے. یہ ہے کربلا. درس کربلا یہ ہے کہ جہاں ریزننگ ختم ہو جائے وہاں ریزننگ کی سب سے بڑی ریزننگ اللہ کی ذات. مولا امام حسین صبح عاشور دیکھتے ہیں منظم فوج ہے جو تیار ہے نواسۂ رسول کو ذبح کرنے کے لیے. مولا آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں, الہی انت ثقتی فی کل کرب و بلا. یہ ہے کربلا. پروردگار تو میرا بھروسہ ہے. جہاں ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی امید اس کو جانتا ہے, وہ ہے کربلا. اسی لیے جناب زینب نے کیا کہا تھا, ما رأیت الا جمیلا. تو سمجھ رہا ہے کہ کربلا میں ختم ہو گئے؟ نہ, ہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب خوبصورت دیکھا, سب بیوٹی دیکھی, بیوٹی دیکھی. واٹ بیوٹی اٹ از؟ اسٹرانگ فیتھ, یقین, یقین کامل, عقیدہ کامل. شب عاشور تھی, امام حسین خیام کے پیچھے گئے, خیام کے سامنے فرات, فوج اشقیاء خیام کے پیچھے, ٹینٹس کے پیچھے, بیک سائڈ آف دی ٹینٹس. چند قدم بڑھ رہے تھے مگر چاہنے والے سائے کی طرح تھے. محسوس کیا مولا نے کہ کوئی آ رہا ہے پیچھے. مولا نے کہا کون؟ آنے والے نے کہا میں خادم آپ کا. ہلال تم آ گئے؟ ہلال ابن رافع. ہلال تم آ گئے؟ کہا مولا آپ کو اکیلے چھوڑ نہیں سکتا. میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑوں؟ ان دشمنوں کے درمیان میں آپ کو اکیلا تنہا چھوڑ دوں؟ آپ کو کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں چھوڑ سکتا. مولا نے ہلال کا ہاتھ تھام لیا. رافع جملہ کہوں میں ذرا سا دل تھام کے میں کہوں مولا ہمارا بھی ہاتھ تھام لیجئے. ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں, ہم خود آگے بڑھیں. مولا ہمارا سہارا دیجئے تاکہ اللہ کی طرف قدم بڑھانے میں آپ کی امداد ہمیں حاصل ہو جائے. مولا نے ہاتھ تھاما, چند قدم آگے بڑھے, 2 ٹیلیں, اس کے پیچھے چاند نکلنے والا تھا, روشنی ظاہر ہو رہی تھی. مولا نے کہا ہلال تم اس ٹیلوں کے پیچھے چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ اور دور ہو جاؤ میری آواز سے. یہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, کسی اور کو نہیں چاہتے. they don't want no one, کسی کو نہیں چاہتے, صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. تم چلے جاؤ, تم پر میں بیعت بھی اٹھائے دے رہا ہوں, تم بیعت بھی کرنے کی ضرورت ہے, جاؤ, کچھ ضرورت نہیں ہے, نکل جاؤ. بلال قدموں پہ گر گئے. مولا جنت میں آنے کے بعد جہنم چلے جاؤ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس غلط ماحول میں بھی حق کو دیکھا تھا, جنہوں نے اندھیرے میں روشنی کو دیکھا تھا. کبھی مت کہیے کہ چاروں طرف ڈارکنیس ہے, نہ, ہر ڈارکنیس میں لائٹ موجود ہے, اس لائٹ کو تلاش کیجئے. عصر عاشور نماز چاہنے والے سامنے کھڑے ہو گئے. سعید نے کہا میری نماز یہی ہے کہ آپ کی حفاظت کروں. ادھر سے تیر آ رہے تھے, یہ ہاتھ دے رہے تھے, کبھی یہ ہاتھ دیا, کبھی پیر دیا.
آخر میں ایک تیر ایسا آیا، معلوم ہو رہا تھا کہ مولا کے سینے پہ لگے گا۔ سعید آگے بڑھے، اپنا سینہ پیش کیا، ادھر سینے پہ لگا، سعید بے ہوش ہو کے گرے۔ امام کی نماز ختم ہوئی، پوچھا مولا اب وفائے تو کیا میں نے وفاداری دکھا دی ہے؟ کیا میں نے وفاداری دکھا دی ہے؟ مولا نے کہا سعید تم مجھ سے پہلے چلے گئے جنت میں، تم مجھ سے پہلے چلے گئے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ کبھی مت کہیے ماحول خراب ہے، ماحول میں نور کو تلاش کیجئے۔ حر بھی اسی تلاش میں نکلا، جب نکلا تو سب کو ٹھکرا کے نکلا، سب پریشان ہو گئے، اتنا جیالا اکیلا چلے جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ساتھ ہوئے کدھر جا رہے ہو؟ کہا ادھر بھوک ہے، ادھر پیاس ہے، ادھر پریشانی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں ادھر حق ہے، یہاں باطل ہے، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ استقبال کرو، اجرکم علی اللہ۔ چوتھی رات محرم کی آ گئی، بی بی کو پرسا دے رہے ہیں آپ۔ دیکھیے بی بی دعا کرتی ہے خدایا رونے والے کی گودی کو سلامت رکھ۔ میں کہوں شہزادی دولت کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، مال و منال کی دعا دیجئے، یہ بچوں کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ کہ تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ اور نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، میرے چہرے پہ نقاب ڈال دو، بہت شرمندہ ہوں میں نے یہ اس مولا کا راستہ روکا تھا، میری وجہ سے یہاں پہنچ گئے ہیں، یہ میرے ہاتھ قصوروار ہیں، میرے ہاتھوں سے میں نے ان کا راستہ روکا تھا۔ جب قریب پہنچے مولا کے قدموں پہ گرے، مولا کیا مجھ جیسا بھی بخشا جاتا ہے؟ مولا نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی حر ہوں، آخرت میں بھی حر ہوں۔ اللہ اپنے کریم کا بیٹا ابن کریم نے سب کچھ بخش دیا۔ اے گنہگارو چلو حسین کے پاس، وہ بخش دیں گے حر کی طرح۔ کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی یہ نہ کہنا کہ میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، کبھی یہ نہ کہنا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور حسین جیسا سہارا مل جائے تو اس سے بہتر کیا سہارا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، مولا نے کہا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، مولا آپ نے بخش دیا، ہاں میں نے بخش دیا، میرے بابا نے، میرے نانا نے، سبوں نے میرے بخش دیا۔ کہا مولا اگر آپ نے بخش دیا تو ذرا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ مولا نے کہا حر تم میرے مہمان ہو۔ حر سر جھکاتا مولا اب شرمندہ نہ کیجئے، آپ کو ہم نے بولا۔ علی ابن حر میدان جنگ میں بیٹا گیا، دونوں باپ بیٹے جنگ کر رہے تھے، بیٹے نے زخمی حالت میں اپنے باپ حر کو آواز دی، بجائے اس کے حر چلے جائیں حسین علی ابن حر کے پاس پہنچے۔ ایک مرتبہ حر تھوڑی دیر بعد پہنچے، مولا آپ پہنچ گئے اس کے پاس؟ کہا بیٹا تیرا جوان ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ جوان بیٹے کے سراہنے باپ پہنچ جائے۔ اے مولا علی اکبر، دو جملے اور ختم دعا۔ خدا انشاءاللہ زیارت کو لے جائیے، زیارت کو جائیے مگر عرفان زیارت کے ساتھ۔ میں نے 3 سال پہلے شریکت الحسین میں مجلسیں پڑھی، اس کو سنیے۔ عرفان زیارت، ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف زیارت بہت ضروری ہے۔ زیارت میں جائیے، وہاں پر حر کا جو روزہ ہے
ذرا سا ہٹ کر ہے شہداء سے. حر کے روضے پر ایک تختے میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے. جب ایرانی بادشاہ صفوی بادشاہ عباس پہنچا تو وہاں پر چیمیاں ہو رہی تھیں. آیا حر صحیح تھے یا غلط تھے؟ حر صحیح تھے یا غلط تھے؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو. اگر حر غلط تھے تو ان کا مردہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، ان کی لاش ختم ہو جانا چاہیے. اگر یہ زندہ تھے تو ان کی لاش زندہ ہونا چاہیے. وہ اترتا ہے، پہلی قبر کی ایک اینٹ کو ہٹاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ زندہ حر ہے، ابھی جیسے شہید ہوا ہو، زخمی ہیں. سمجھ گیا کہ یہ زندہ ہیں. ذہن میں بات آئی کہ مولا نے ایک رومال باندھی تھی. وہ رومال کس کی تھی؟ فاطمہ زہرا کا رومال تھا. اس نے خیال کیا کہ میرے لیے تبرک ہوگا، اس رومال کو میں اپنے لیے تبرک سمجھوں. بہترین قیمتی رومال لانے کا حکم دیا. جب رومال کو لے کر جب کھولنے کی کوشش کیا، حر کی آواز آئی، اے عباس، یہ مولا حسین کا دیا ہوا تحفہ فاطمہ زہرا کی عنایت ہے، اس کو ہم سے چھیننا نہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا وَاللَّهِ. خدایا ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. پروردگارہ آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. ہمارے ایمان کو، آئندہ آنے والے نوجوانوں کی ایمان کو حفاظت فرما. جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. کچھ مومنین بے خطا قیدی ہیں پاکستان میں، بحرین میں، حجاز میں، اور اسی طرح شیخ زقزقی، خدا ان سب کو اسیری سید سجاد کا واسطہ آزاد فرما. خدایا پروردگارہ ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین یا حسین.